نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم. ہم دین اسلام کی نسبت سے کہ اسلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت اور ان کی پیروکاری کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے یہ دین کا اور ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ تمہارا ایمان جب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر چیز سے زیادہ میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے دین کی اساس ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھی ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبین کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی. تو اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین ہیں ان سے بھی ہر مسلمان کو محبت کرنا لازم ہو جاتا ہے. اور محبوبین میں سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تربیت حاصل کی. اور ان صحابہ کرام کے مختلف گروہ ہم نے پہلے بتایا، اور آج کل ہم اہل بیت رضوان اللہ علیہم کے فضائل کی بات کر رہے ہیں، جن میں کہ امہات المومنین کا تذکرہ چل رہا ہے. اہل بیت کے بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فضائل بیان ہو رہے تھے، اور مختصراً ہم ایک دو چیزیں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب زوجہ تھیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس وقت زندہ لوگوں کی بات ہوگی. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مردوں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے بعد، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. تو ہماری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو واقعہ افق ہے، وہ جو گزرا ہے الزام تراشی کا، فتنے کا، اس کی بات ہو رہی ہے. اس کا پس منظر یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں منافقین وہ جو تھے وہ ڈھکے چھپے مسلمانوں کے خلاف کام کرتے رہتے تھے، اور کئی دفعہ مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کی کوشش کر چکے تھے. انہی کی ان کوششوں کی ایک مثال جو ہے یہ واقعہ افق ہے. اور یہ واقعہ یہ تھا کہ نجد کے قریب بنی مستلق نام کے چشمہ تھا، اور وہاں پہ مسلمانوں کی ایک جنگ تھی. کیونکہ منافقین کو معلوم تھا کہ جنگ کے اندر بہت زیادہ خونریزی نہیں ہوگی، آسان جنگ ہے، تو منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد بھی مسلمانوں کی فوج میں شریک ہو گئی تھی. اور واپسی کے اوپر جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ کا اس نے لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب کوچ کا حکم ہوا تو اس وقت باہر نکلی قضائے حاجت کے لیے، اور واپس آئیں تو ان کا ہار کہیں گم ہو گیا تھا. وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے واپس گئیں، اور جب دوبارہ واپس آئیں تو اس وقت تک قافلہ کوچ کر چکا تھا. تو وہیں پر بیٹھ گئی اور اسی حالت میں سو گئی، اس خیال سے کہ قافلے والے جب مجھ کو نہیں پائیں گے اور واپس آئیں گے ڈھونڈتے ہوئے تو میں ان کو اس جگہ مل جاؤں گی. اسی وقت پیچھے پیچھے قافلے کے پیچھے پیچھے ایک اور صحابی تشریف لا رہے تھے، اور ان کو پیچھے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ قافلے کے اندر کوئی چیز رہ جائے تو اس کو وہ سنبھال رہے. تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سو رہی ہیں. تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنا گھوڑا ان کے لیے پیش کیا، اور وہ پردے کی حالت میں گھوڑا لے کے قافلے کے اندر پہنچے. دوپہر کا وقت تھا جب وہ پہنچے تو اس وقت منافقین نے بڑی غلط غلط باتیں شروع کر دیں، جس سے کہ کچھ مسلمان بھی متاثر ہوئے. اور ان الزامات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیا، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ. ان سب نے بڑی مثبت رائے دی اس بارے میں.
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اندر تو کبھی کوئی خامی دیکھی نہیں گئی، بلکہ ان کی جو خادمہ تھی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نہایت پاک ہے، لیکن صرف ایک بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے آٹا گوندنے کے بعد سو جاتی ہے، ان کا آٹا بکری کھا جاتی ہے، یعنی آٹا سنبھال نہیں پاتی، تو اس طرح کی بات انہوں نے ان کی معصومیت کے اوپر کی۔ پھر اس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کے انہوں نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، اور عبداللہ بن ابی جس نے کہ سارا معاملہ شروع کیا تھا اس کے بارے میں کہا کہ اے گروہ مسلمین، اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیتیں اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اور نام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے شخص یعنی صفان بن معطل رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اونٹ پہ بٹھا کے لائے تھے، کہ ان کا نام لیا ہے، جن کے بارے میں بھی خیر کے سوا میں اور کچھ نہیں جانتا، اور وہ جب بھی میرے گھر آئے تو میرے ساتھ ہی آئے۔ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اتنی پاکیزہ ہستیوں کے اوپر، اتنی غلیظ بات، اور جن لوگوں نے یہ بات کی ان کی بدبختی کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ایسے بدبخت لوگوں کے قریب بھی ہونے سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اس بہتان کا علم ہوا تو وہ غم سے نڈھال ہو گئی، اور پھر اب اس خبر کی تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ وہاں اس خبر کی تصدیق کے بعد والدین نے تسلی تو دی، لیکن اس کے باوجود یہ اتنا بڑا بہتان تھا، اور آپ اتنی زیادہ پاکیزہ تھیں کہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکیں اور غم سے نڈھال ہو گئیں، اور مستقل آنسو جاری رہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اس روز پورا دن روتی رہی۔ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے، 2 راتیں اور ایک دن میرا روتے ہوئے گزر گیا۔ اس پورے عرصے میں نہ میرا آنسو رکا اور نہ نیند آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہی ہوئے تھے اور میں روئے جا رہی تھی کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے انہیں اجازت دے دی، اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ پھر فرمایا کہ ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے، اور پھر فرماتی ہیں کہ جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے بارے میں وحی کے ذریعے کوئی اطلاع نہیں کی گئی تھی۔ بڑی آزمائش کا وقت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امید پہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو جائے گا، اور وہی آ نہیں رہی تھی، اور وہی کے بغیر ان زبانوں کو خاموش کرانا بڑا مشکل تھا، کیونکہ وہ تو گھر کی بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کوئی فیصلہ صادر فرماتے تو منافقین تو اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات کریں، تو وہ مزید اس بات کو بڑھاتے، اس لیے وہی کا انتظار تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا، اور پھر فرمایا اما بعد، اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی ہیں، اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک و صاف ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پاکی خود بیان فرما دیں گے، اور اگر تم نے کسی گناہ کا قصد کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہو اور اس کے حضور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات پوری کر چکے تو میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہوتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو قرار دے دیا۔ اور میں نے اپنے والد سے کہا کہ میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بات کا جواب دیں۔ والد نے فرمایا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کچھ نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے۔ اسی بنا پر میں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئی، حالانکہ میں بہت کم عمر اور نوخیز لڑکی تھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر بہت کم تھی، اس وقت یہ 5ویں ہجری کی بات ہے، تو کافی کم عمر تھی اس وقت، اور میں نے قرآن مجید بھی بہت زیادہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔
मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे मालूम है कि लोगों ने इस तरह की अफवाहों पर कान धरा और मेरे खिलाफ बातें दिलों में उतर गई हैं और उन्हें सच्चा समझ लिया गया है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं पाक दमन हूँ तो मेरी बात नहीं मानी जाएगी, और अगर मैं इस गुनाह का इकरार कर लूँ तो लोग मेरी इस बात को मान लेंगे, हालांकि मैं इससे बरी हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया। अल्लाह की कसम, मेरी और आप लोगों की मिसाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद जैसी है, जब उन्होंने कहा था सब्र ही अच्छा है और जो कुछ तुम कह रहे हो उसके मुतालिक अल्लाह ही की मदद दरकार है। वल्लाहु मुस्तआनु अला मा तसिफून। और फिर मैं मुंह फेर कर अपने बिस्तर पर लेट गई। अल्लाह ताला खूब जानते थे कि मैं इस मामले में कतई तौर पर पाक दामन थी, और अल्लाह ताला ने खुद मेरी बारात नाजिल फरमाई कि अल्लाह ताला खुद मेरी बारात नाजिल फरमाएंगे। और चूंकि एक बहुत बड़ी मुसीबत गुजरी थी, बहुत अजीम सानहा और गम गुजरा था, तो अल्लाह ताला ने फिर इनाम भी उसी तरह से दिया। हमारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह की कसम, मुझे इसका कोई वहम व गुमान भी नहीं था कि अल्लाह ताला वही के जरिए कुरान मजीद में मेरे मामले की सफाई उतार देंगे, क्योंकि मैं अपने आप को इससे बहुत कम तर समझती थी कि अल्लाह ताला मेरे मामले में खुद कोई कलाम फरमाए। मुझे तो सिर्फ इतनी उम्मीद थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ख्वाब देखेंगे जिसके जरिए अल्लाह ताला मेरी बारात जाहिर कर देंगे। लेकिन अल्लाह की कसम, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठे भी नहीं थे, और ना और कोई घर का आदमी वहां से उठा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होना शुरू हो गई, और आप पर वो कैफियत तारी हुई जो वही की शिद्दत में तारी होती थी। मोतियों की तरह पसीने के कतरे आपके चेहरे से गिरने लगे, हालांकि सख्त सर्दी का मौसम था। ये इस वही की वजह से था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रही थी। इस वही के बाद सबसे पहला हुक्म जो आपकी ज़बान अथर से निकला वो ये था, ए आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बारात नाजिल फरमा दी। मेरी वालदा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठो और आपका शुक्रिया अदा करो। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं आपके शुक्रिया के लिए नहीं उठूंगी, मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला ही का शुक्र अदा करूंगी जिसने कि मेरी बारात नाजिल फरमाई है। तो यहाँ जैसे बीवियों का एक नाज होता है ना, कम उम्र भी थी, तो नाज के तौर पर उन्होंने कहा कि मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी। फिर अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल फरमाई, जो सूरह नूर की आयतें हैं। आयत नंबर गालिबन 11 से शुरू होती है, 11 से 20 तक है। अभी हम देख लेते हैं। बेशक जिन लोगों ने बोहतान गढ़ा वो तुम ही लोगों में से एक टोला है। और 10 आयतें इस पर नाजिल की जिसमें सराहत के साथ अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बारात जाहिर की। और ये आयतों का तर्जुमा ये सूरह नूर की आयत नंबर 11 से 20 तक है। जो लोग ये बड़ा बोहतान बांध कर लाए हैं, ये भी तुम ही में से एक गिरोह है। तुम उसे अपने लिए बुरा ना समझो, बल्कि ये तो तुम्हारे हक में बेहतर है। हाँ, इनमें से हर एक शख्स पर इतना गुनाह है जितना उसने कमाया, और इनमें से जिसने इसके बहुत बड़े हिस्से को सर अंजाम दिया उसके लिए अजाब भी बहुत बड़ा है। इसे सुनते ही मोमिन मर्दों और औरतों ने अपने हक में नेक कमाई क्यों ना की, और ये क्यों नहीं कह दिया कि ये तो सरासर खुल्लम खुल्ला सरी बुहतान है। इस पर चार गवाह क्यों ना लाए, और जब गवाह नहीं लाए तो बुहतान बाज लोग यकीनन अल्लाह के नज़दीक महज झूठे हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें बताई गई। एक तो ये कि मोमिनीन का काम ये था कि इसके ऊपर कान ना धरते, क्योंकि गवाह तो वो लेके आए नहीं थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मुतालिक बात थी। तो कुछ हमने कहा मुसलमान भी इसमें शामिल हो गए थे गलतफहमी की वजह से। तो उस पे यहाँ पे उनको बताया गया कि तुमने इस बात को सुनते ही नेकी क्यों नहीं कमाई, कि तुम फौरन उसका इनकार कर देते। और यहाँ पे जो ये कहा गया कि तुम इसको अपने लिए बुरा ना समझो, बल्कि तुम्हारे हक में बेहतर है, उसके बारे में आसान तर्जुमा कुरान के अंदर लिखा है। यानी अगरचे बज़ाहिर ये वाक़या बड़ा तकलीफ दे था,
لیکن انجام کے لحاظ سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ اول تو اس لیے اس کے ذریعے وہ لوگ بے نقاب ہو گئے جو نبوت، خانوادہ نبوت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور دوسرے یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، بلند مقام لوگوں پہ ظاہر ہوا کہ خود قرآن کے اندر ان کے لیے آیتیں نازل ہو گئی۔ تیسرے اس واقعے سے جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی اس پر انہیں ظاہر ہے اسی لحاظ سے اجر بھی پہنچا، کیونکہ مسلمان کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، اور یہ تو بہت بڑی تکلیف تھی۔ آگے انہی آیات کے اندر ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ ظاہر کوئی معمولی بات نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر حملہ، بہتان، یہ تو کسی عام آدمی کے اوپر بھی بہتان جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اوپر حملہ، تو اس کے اوپر تو کوئی عذاب یقیناً آ سکتا تھا، لیکن یہاں سے اللہ تعالیٰ کے حلم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ غلط فہمی میں آ گئے تھے ان کو سرزنش فرمائی، لیکن اس طرح عذاب نہیں بھیجا سب کے لیے۔ منافقین کے لیے تو عذاب ہے ہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، وہ تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنے بھی لائق نہیں، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہتان، بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ تو اس آیت کی بنیاد پہ اگر کوئی دوبارہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، کیونکہ قرآن شریف کے اندر کہہ دیا کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔ اور ایک گروہ ایسا ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اس بہتان کی دہرائی کرتا ہے، آج بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ظاہر اس آیت کے مطابق تو وہ پھر دائر اسلام میں نہیں رہا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے ہیں، اور جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والے مہربان ہیں تو تم پر عذاب اتر جاتا۔ تو یہاں پر جہاں پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات ظاہر ہوئی، مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی، ایک اور بات بتائی گئی کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو یہ آیت جرنل ہے، ہمیں اپنے نیٹ کے اوپر، اپنے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بے حیائی والی چیز پوسٹ نہیں کرنی چاہیے، اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، نہ ایسی باتیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو مومنین کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو کسی کو یہ نہ بتائیں کہ فلاں فلم اچھی ہے، فلاں لطیفہ ایسا ہے، فلاں نے کہا یہ وہ، اگر کسی وجہ سے، کسی بری صحبت کی وجہ سے کسی غلط چیز کو دیکھ بھی لیا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں دین ایمان کے اوپر یا اللہ ثابت قدم فرما لیجئے، یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے، اپنی کمزوریوں سے بچا لیجئے، اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو بہت خوش ہو جائیں کہ میرے امتی کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔